أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے جو اللہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحب اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا، مل کر کے بیٹھنا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا سننا اور سنانا، قرآن و حدیث کی گفتگو اور جو آج کا سبق ہم سیکھنے والے ہیں، سماعت کرنے والے ہیں، اللہ احکام الحاکمین ہم سب کو سمجھ کر، سیکھ کر، اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جنت کے داخلے کے حوالے سے کہ رب العالمین نے جنت کیسی بنائی ہے اور کن لوگوں کے لیے بنائی، اس حوالے سے ہماری گزارش، ہمارا سبق پچھلے جمعے بھی چلا اور آج بھی انشاءاللہ ہم اسی جنت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، ہمیں حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، سچ بولنے کا اور دیگر گناہوں سے بچنے کا، نیکی کے سارے کام کرنے کا. تو رب العالمین نے انعام کے طور پر، احسان کے طور پر، اجر کے طور پر اپنے بندوں کو خوش کرنے کے لیے کہ میرے بندوں نے میری بات کو مانا، میری بندیوں نے میری بات کو مانا، میں اب ان سے راضی ہو کے، خوش ہو کے ان کو ایک انعام دوں گا. اور انعام رب نے کیا تیار کیا ہے؟ جنت. جنت کا بیسک معنی ہے باغ، اور رب العالمین کہتے ہیں جنات، اس کا معنی ہے باغات، بہت سارے باغات. اللہ احکم الحاکمین نے اہل ایمان کے لیے، کیونکہ پچھلے جمعے ہم نے سماعت کیا کہ جنت میں جانے کے لیے اگر انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، ساری زندگی وہ صدقے، زکوٰۃ، لوگوں کو کھانے کھلانا، سارے نیک کام کرتا رہے، لیکن اگر اس کے اندر ایمان نہیں تو اس کے نیک عمل کل قیامت کو اس کے کام آنے والے نہیں. تو جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے، یہ بھی شرط ہے. اللہ احکم الحاکمین نے جنت بنائی ایمان والوں کے لیے، اور اب ان ایمان والوں کو رب العالمین نے جب جنت کا داخلہ عطا کرنا ہے تو رب العالمین انہی کے حوالے سے قرآن مجید کے بہت سارے مقامات پر مختلف اوصاف کا، جنت کے نعمتوں کا، جنت کے اوصاف کا اور ایمان والے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جنت میں جانے والے لوگ کیسے ہوں گے، جس جنت میں رب ان کو داخل کرے گا وہ جنت کیسی ہوگی، جنت میں ان لوگوں کو ملے گا کیا کیا، وہ ساری باتیں رب العالمین قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اپنے اپنے انداز میں رب العالمین نے بیان کیا. انشاءاللہ آج بھی ان کو سماعت کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہمیں اس جنت کا صحیح معنوں میں طالب بنا دے.
ہمیں صحیح معنوں میں اس جنت کی فکر، اس جنت کی تڑپ اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کیے، آقا علیہ السلام کو دیکھ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب نے وہ عمل کیے تو رب ان سے راضی ہو کے ان کے لیے جنت کے اعلان کر گیا۔ حضرات اللہ ہمیں بھی وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب جو ان نبی کے صحابہ کو جنت عطا کر سکتا ہے وہ ہمیں بھی عطا کر سکتا ہے، رب وہی ہے، بس ہمارے اعمال میں کمی کجی ہے۔ وہ صحابہ نے عمل کیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا ایسا ثبوت دیا کہ رب العالمین نے عرش پر بیٹھے ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے۔ چلیں اور نہ صحیح کم از کم ان کے قریب تر ہونے کی تو ہم کوشش کریں نا، اللہ ہمیں کامیاب فرمائے۔ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ان لوگوں نے نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کی ان محنتوں کو دیکھتے ہوئے، مشقتوں کو دیکھتے ہوئے اور ان کے ایمان کو دیکھتے ہوئے رب العالمین ان کو تحفہ دے گا۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، رب العالمین ان کو بہتی نہروں کے نیچے، یعنی کہ ایسے محلات عطا کرے گا کہ جن محلات کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور نہروں کے حوالے سے پچھلے جمعے ہم نے سماعت کر لیا۔ فی جنات النعیم، ہمیشہ ایسی جنت، ایسا گھر، ایسا ماحول، ایسا محل کہ رب العالمین نے جب انسان کو وہاں کا داخلہ عطا کرنا ہے تو کوئی بھی نعمت کم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان باغات کا مالک بنا کے رکھ دیا جائے گا۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اس جنت کے اندر ان کی گفتگو کیا ہوگی؟ جنتی شہزادے بیٹھے ہوں گے، آپس میں گفتگو کیا کر رہے ہوں گے؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ مطلب مجھے اور آپ کو کیا بات سمجھ آئی؟ ہماری زبان میں دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہماری زبان پر یہ کلمہ آ جاتا ہے، کیا کلمہ؟ سارے بولیں ذرا ایک بار، سبحانک اللہم، یا ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اگر میری اور آپ کی زبان پر اس دنیا میں یہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے تو مطلب یہ کلمہ جنت کا کلمہ ہے، یہ جنتی لوگوں کے، جنتی نوابوں کے، جنتی شہزادوں کے کلمات ہیں۔ مطلب اس کو پڑھنے والا کہاں پہ جائے گا؟ پھر جنت میں انشاءاللہ جائے گا۔ تو ہمیں اپنی زبانوں پر جہاں پہ ہم اور بہت ساری باتوں کو لے کے آتے ہیں نا، وہاں سے تھوڑی سی باتوں کو کم کر کے جنتی لوگوں کی باتوں کو اپنی زبان پر لانا چاہیے۔ اور وہ باتیں کون سی ہیں؟ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ الفاظوں کی درستگی کے ساتھ ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، ان کے معنی اور مفاہیم کو جانیں۔ یقین جانیے اگر ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری اور ساری ہو گیا نا، انشاءاللہ دنیا میں رب ہماری اس محنت کو دیکھتے ہوئے، ہمارے اس ایمان کو دیکھتے ہوئے ہمیں تحفے میں جنت کا داخلہ ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ فرمایا دعواہم، ان کی باتیں ہوگی، ان کی پکار ہوگی، ان کی گفتگو ہوگی، یہ آپس میں بیٹھے ہوں گے اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا دوسرا تحفہ ہوگا یہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا کریں گے؟ سلام کریں گے۔ آپس میں ایک دوسرے سے کوئی نفرت نہیں، کوئی بغاوت نہیں، بلکہ جنت رب العالمین نے ایسی بنائی ہے، جنت رب العالمین نے ایسی بنائی ہے، جنت کے داخلے سے پہلے رب العالمین انسان کو ہر قسم کے بغض سے، عداوت سے، کینے سے، لعنت سے، ہر قسم کی طمع سے رب العالمین اس کے سینے کو تمام قدورتوں سے پاک صاف کر دے گا۔ جنت میں جائے گا، کوئی عداوت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، سب کچھ ختم۔ اللہ کا الحاکمین بالکل پاک صاف اور شفاف کرتے ہوئے اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔ عرب کا نا ایک کلپ بڑا مشہور ہوا تھا، سعودی عرب کی ایک عورت عدالت میں چلی گئی اور اس نے جا کے عدالت میں ایک کیس دائر کیا کہ جس طرح دنیا میں میں اپنے خامد کی اکیلی بیوی ہوں، مرنے کے بعد جب رب ہمیں جنت دے گا تو میں وہاں پہ بھی چاہتی ہوں کہ میں کلی رواں میری ہورا کوئی نہ، ان یا ہورا کوئی نہ ملنے دوں۔ یہ اس نے کیس دائر کیا تو جج صاحب نے سورۃ النساء کے اس مقام کو اس عورت کے سامنے تلاوت کیا کہ دنیا میں رب العالمین نے استطاعت رکھنے والے، صاحب استطاعت، صاحب صلاحیت جو 4 عورتوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے اس کو 4 کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، 4 کی اسلام کے اندر اجازت ہے۔ یہ میرا نہیں، یہ ہمارے ملک کا قانون نہیں، یہ رب نے قانون بنایا ہے۔ کہتی ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، قرآن کی بات بالکل درست ہے، لیکن میں اپنے جیتے جی اپنے خامد کی دوسری شادی نہیں ہونے دوں گی۔
اور یہی میں چاہتی ہوں کہ جنت میں بھی صرف یہ میرا ہی ہو. تو جج صاحب ماشاءاللہ پڑھے لکھے تھے. ہمارے جج صاحبان جو ہوتے ہیں نا بس دنیا کا علم ہی ہوتا ہے, دین کا کوئی علم نہیں ہوتا. اس جج نے وہاں پہ قرآن مجید کے اس مقام کی تلاوت کر کے اس عورت کو چپ کروایا کہ رب العالمین نے جو جنت کا داخلہ عطا کرنا ہے نا, جب اس طرح کی ساری چیزیں, کینے, بغض, عداوت, حسد, ایک دوسرے سے یہ جلنا, ایک دوسرے سے کوڑ رکھنا, اور سوکنوں والی جو ایک ہوتی ہے, رب العالمین ساری چیزیں ختم کر کے جنت کا داخلہ عطا کرے گا. اور چپ کر کے ہونے تھے بیچاری بے بس ہو گئی, میں ہونے تھے کی کرا, دنیا تے چارہ چلیا نہیں سوری دنیا پہ تو چل گیا لیکن آخرت میں چارہ, آخرت میں فیصلے رب کے ہیں. تو ایمان والوں کے لیے رب العالمین نے بڑی نعمتیں رکھی ہیں. قرآن مجید کا 24واں پارہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں, اور اس آیت کو سننے کے بعد, اس کا ترجمہ سننے کے بعد سارے ساتھی اپنے دل میں یہ دعا کریں کہ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما. فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, ایک گروہ جنت کی طرف جب ٹورا جائے گا, چلایا جائے گا, اس کو جنت کی طرف اس کو داخلے کے لیے بھیجا جائے گا. حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها, جب وہ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے, جنت کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے. کیا یہ پہلے لوگ ہوں گے جن کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا شخص میں ہوں, پہلا شخص میں ہوں. میں جنت کے دروازے کے پاس جاؤں گا, جا کے میں دروازے کو نوک کروں گا, اندر سے آواز آئے گی, فرشتہ پوچھے گا من تقل باب, دروازے پر کون ہے, کس نے دروازہ نوک کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ فرشتہ بڑے پیار سے جواب دے گا, کہے گا رب العالمین نے جب سے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے ہمیں دروازہ بند رکھنے کا حکم دیا ہے, اور ساتھ میں یہ تاکید کی ہے کہ جب محمد نامی میرا پیغمبر, میرا رسول, میرا بندہ آ جائے اور وہ آ کے اپنا نام بتائے, دروازہ کھولنے میں دیر نہیں کرنی, فوراً دروازہ کھولنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھلواؤں گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ 70,000 کا, جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین 70,000 لوگوں کو بغیر حساب جنت کا داخلہ عطا کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بتاتے ہیں کہ میرے صحابہ, اللہ نے مجھے ایک انعام دیا ہے کہ میری امت کے 70,000 افراد کو بغیر حساب کے رب جنت کا داخلہ عطا کرے گا. اتنی بات کہی اور وہاں سے اٹھ کے گھر چلے گئے. صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگ گئے کہ وہ 70,000 افراد کون ہوں گے, کیا وہ نبی کے اصحاب میں سے ہی ہوں گے؟ اگر تو وہ نبی کے صحابہ ہوئے تو 70,000 کی گنتی میں صحابہ بھی سارے نہیں آتے. وہ 70,000 آخر کون سے ہوں گے؟ ابھی صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, ان لوگوں کی یہ علامات ہوگی, وہ لوگ یہ کام کرتے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور پوچھا تم لوگ کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی نبوت والی زبان سے سنا کہ 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے, تو ہم سوچ رہے تھے کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی چند نشانیاں ہیں. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ نہ وہ دم کرتے ہوں گے نہ وہ دم کرواتے ہوں گے. حالانکہ دم کرنا کروانا دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین ان کو دم کیا کرتے تھے کہ نہیں رضی اللہ عنہ. جنت کے جو شہزادے ہیں, آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی جو نور ہیں, فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے لخت جگر ہیں, ان کو نظر بڑی جلدی لگ جاتی تھی. اور دم بتایا کس نے آ کے؟ دم بتایا کس نے آ کے؟ جبرائیل علیہ السلام نے. اور جبریل کو بھیجنے والے کون تھے؟ رب العالمین. رب العالمین نے جبریل کو بھیجا, جاؤ جبریل میرے نبی کو جا کے یہ مقام قرآن کے بتاؤ کہ ان کو پڑھ کے حسن و حسین کو دم کیا کرو, اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے گا. وہ دم کیا تھا؟ کس کس کو یاد ہے جی؟ آخری 3 صورتیں, آخری 3 صورتیں کون کون سی ہیں؟ سورۃ اخلاص, سورۃ فلق اور سورۃ ناس. اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی, اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ایک اور دعا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اس کے ساتھ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ دعائیں سکھائیں. آج ہمارے بچے رو رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم سمجھیں پتہ نہیں اس کو کوئی ڈاکٹری مسئلہ ہے, ڈاکٹر پہ لے کے بھاگتے ہیں, میڈیسن مل گئی, انجیکشن مل گیا, بچہ پھر بھی رو رہا ہے, اس کو نظر بد کا مسئلہ ہے.
اور جتنی نظر اس کو بچے کو اپنے ماں باپ کی لگتی ہے کسی دوسرے کی کم نہیں لگتی ہے. تو ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دینی بنانا ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن سے اپنی تربیت لی، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی تربیت لی ہے. تو حضرات بات کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام و دم کرتے ہوں گے، نام و دم کرواتے ہوں گے. مطلب ان کا رب پر یقین ہی اتنا ہوگا، یقین اتنا ہوگا کہ اللہ تو ہمیں جس حال میں بھی رکھے ہم خوش ہیں، جس حال میں بھی تو رکھے. وہ ایک واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے، بڑا مشہور ہے، کہ ایک عورت کو مرگی کے دورے پڑتے تھے. نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، عورت بڑی باحیا تھی، پردے دار عورت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آقا علیہ السلام کے پاس بلکہ اس عورت کو لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت کہتی ہے اللہ کے نبی دعا کر دیں، دعا کر دیں اللہ مجھے شفا دے دے. اس بیماری سے جب مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میں بازار میں ہوتی ہوں، گلی میں ہوتی ہوں، گھر میں ہوتی ہوں، اپنے گھر ہوتی ہوں، کسی کے گھر ہوتی ہوں، میں گر جاتی ہوں، بے ہوش ہو جاتی ہوں. اللہ کے نبی آپ کی دعا کو اللہ نے رد نہیں کرنا، آپ ذرا میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے شفا دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے والی عورت سے، اگر تو اس بیماری پر صبر کرے گی تو صبر کے بدلے کیا ہے؟ جنت. کہتی ہو تو دعا کر دیتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، لیکن اگر اس بیماری پر صبر کر لو گی تو صبر کے بدلے ملے گا کیا؟ جنت ملے گی. اس عورت نے دنیا داری کا سودا نہیں کیا تھا، اس عورت نے جنت کا سودا کیا اپنے رب سے. نبی علیہ السلام سے دم بھی کروا سکتی تھی، نبی علیہ السلام اس کے لیے دعا بھی کر سکتے تھے، لیکن اس عورت نے ان ساری چیزوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنی بیماری اور اپنی بیماری کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس نے سودا رب سے کیا تو جنت کا کیا. اللہ میں صبر کر لوں گی لیکن مجھے تیری جنت چاہیے، مجھے تیری جنت چاہیے. یہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کر لوں گی، میں رب کی جنت میں جانا چاہتی ہوں، رب کی جنت لینا چاہتی ہوں. ہاں ایک دعا میرے لیے کر دیں، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے، جب میں بے ہوش ہو کے گرتی ہوں، میں بے پرد ہو جاتی ہوں، میرا ستر ننگا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی اتنی رب سے دعا کر دیں کہ جب میں بے ہوش ہو کے گروں میرا پردہ زائل نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا. اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس عورت کو کئی مرتبہ دیکھا بازار میں جاتی جاتی اچانک گر کے بے ہوش ہو گئی، لیکن دوبارہ کبھی اس کا پردہ ختم نہیں ہوا. حضرات جنت کا سودا مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی محنت لگتی ہے، لیکن رب انسان کی اس تھوڑی سی محنت کو، ایمان کو اور عقیدہ توحید کو دیکھتے ہوئے رب اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہے. فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب لوگ اس جنت کے دروازے کے پاس جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور جنت کے نگہبان، جنت کے سپاہی، جنت کے فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تمہارے اوپر آج ہمارے ساتھ چیئرمین سلام لے لینا، ہماری ہوا پکڑی نہیں جاتی، ایم این اے ایم پی ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جائے، ہماری سلام دعا ہو جائے تو ہماری ٹھاٹ واٹ ہی کہیں اور ہوتی ہے، ہمارے ناز نخرے چینج ہو جاتے ہیں، لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے. اور جس کا ایس پی، ڈی ایس پی، جج، وکیل اور صدر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، بڑے بڑے جتنے بھی ہوتے ہیں، جیسے جیسے تعلق بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے نخرے بھی. کوئی آتا جاتا سلام کر دینا تو بندہ اپنے آپ ہاں دیکھے نا میں سلام کر کے جانے ہیں. یار وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا کہ جس سے رب راضی ہو جائے، اور رب راضی ہو کے فرشتوں سے کہیں میرے فرشتوں جاؤ اس کی ساری زندگی اس کے اعمال لکھتے رہے ہو، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ایمان ہے نا ہمارا، ایک دائیں کندھے پر ہے ایک بائیں کندھے پر ہے، ایک نیکیاں لکھنے والا ایک برائیاں لکھنے والا، دن میں 2 مرتبہ رب ان کی ڈیوٹیوں کو چینج کرتا ہے، ہمارے اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. ساری زندگی اس کے اعمال لکھتے رہے ہو، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے، سارے عمل لکھ رہے ہو. آج میں رب تمہیں کہتا ہوں سلام ٹھوکو انہوں، سلام پیش کرو. فرشتے کہیں گے سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، تمہارے اوپر سلامتی ہے، پاکیزگی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. اور جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد، جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد رب کو بھول نہیں جائیں گے، ساتھ ہی وہ کہیں گے وقال الحمدللہ، اللہ تیری ذات کا شکر ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، صدقنا وعدہ، تو نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا تو نے اپنے وعدے کو سچا کیا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، رب کہتے ہیں ہم ان کو ایسی جنت کے وارث بنائیں گے وہ جہاں چاہیں رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے والا ایک سوال کرتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے سب سے نچلی جنت
اور جس بندے کو وہ جنت ملے گی اس کا حال کیا ہوگا، اور سب سے اوپر والی جو جنت ہے جس کو جنت الاعلی کہا جاتا ہے یا فردوس الاعلی جس کو کہا جاتا ہے، اس بندے کا حال کیا ہوگا؟ ذرا ان لوگوں کی کیفیت ہمیں بتائیں۔ کیوں جی، کبھی ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال آیا؟ ہمارے ذہن میں تو یہ سوال ہوتا ہے کہ یار میرا گھر کڈا گھٹیا ہے، وہ گئے ان کا گھر کڈا سونا بنیا، اندر ورگا گھر بنانا ہے، انہیں 4 منزلہ بنا لی ہیں، ساڑھے کو ایک نہیں بنی، اس نے اتنی گاڑیاں بنا لی ہیں، ہمارے پاس اتنی نہیں ہے، اس کا یہ اس کا وہ، ہماری نظر بس دنیا تک ہے۔ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، یقیناً مزہ آ جاتا تھا۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میں کون سے عمل کروں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں؟ ہمارے ذہن میں بھی کبھی اس طرح کا سوال ہے، ساڑھے 10 سوال کا سب کو وظیفہ دسو رزق کیویں بنے گا، کوئی وظیفہ بتائیں، کاروبار زیادہ کیسے ہوگا، ترقی کیسے ہوگی؟ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی سب سے نچلی جنت، مطلب اس کا یہ تھا کہ جس کو سب سے چھوٹی جنت ملے گی، جس کے اعمال سب سے زیادہ کم ہوں گے، اس بندے کے کم عملوں کو دیکھتے ہوئے یا اس کے کم ایمان کو دیکھتے ہوئے رب اس کو کتنی سی جنت عطا کرے گا؟ اور جس کا ایمان ہائی لیول کا ہوا، جو اعلیٰ درجے کا متقی ہوا، پرہیزگار ہوا، نیک عملوں پر اپنی زندگی گزارنے والا ہوا، اس کو کس درجے کی جنت ملے گی؟ اور اس بات کو کلیئر کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرمان کو مد نظر رکھیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے جنت کے درجے بنائے، جنت کے درجات بنائے، اور ایک درجہ دوسرے درجے سے ایسے ہے جیسے آج زمین پہ بیٹھ کے ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، اتنے بلند و بالا رب نے درجات بنائے ہیں جنت کے۔ انسان نیچے والی جنت میں ہوگا، اوپر دیکھے گا، پھر خواہش کرے گا کاش میں نے اپنی زندگی کو اس کے برابر بنایا ہوتا یا اس سے اچھا بنایا ہوتا، میں نے بھی اچھے عمل زیادہ کیے ہوتے، نیکیوں میں آگے بڑھا ہوتا۔ فاستبقوا الخیرات، قرآن نے کہا نیکیوں میں آگے بڑھو، میں نے اس پر عمل کیا ہوتا تو آج مجھے وہ جنت کا مقام ملا ہوتا۔ جنت کے درجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دے کے بات سمجھائی، اور حدیث تھوڑی لمبی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے آخر میں جہنم سے نکال کے جنت کے داخلے والا انسان، وہ جہنم سے کس انداز سے نکالا جائے گا؟ آہستہ آہستہ رب اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے گا۔ اور یاد رکھیں، ایمان والے بندے، توحید والے بندے، مسلمان بندے جنہوں نے دل و جان سے اس بات کا اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جن کا دل و جان سے اس بات پر ایمان تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کا اس بات پر ایمان تھا۔ ہاں کمی کوتاہی اس سے ہوئی، نیکیاں کم گناہ زیادہ، رب کہتے ہیں ہم اس کے گناہوں کی سزا دے کے جنت میں داخل کریں گے۔ اب یہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والا، سب سے آخر میں، مطلب اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، اس کے ایمان میں کمزوری ہوگی، لیکن ایمان موجود تھا۔ فرمایا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ رب ایک وقت آئے گا، اس کو نکالے گا، اس کو آب حیات کے اندر غسل دلوایا جائے گا، اس کی گلی سڑی چمڑی ختم ہو جائے گی، نیا جسم بن جائے گا، چمڑی نہیں بن جائے گی، رب اس کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے، تاکہ جنت میں جا کے اس کی عزت نفس کو کوئی مجرور نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے او آیا جا جہنم جو گل سڑ کے، یہ جہنم سے آنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو رب جہنم سے نکالے گا، اور کیفیت بھی بیان کی کہ وہ اپنی پشت کے بل چلتا ہوا جہنم کے کنارے پر آئے گا، آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور جب جہنم کے کنارے پر آئے گا تو اس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا اور کمر جنت کی طرف ہوگی۔ اللہ سے کہے گا اللہ میرا منہ جل رہا ہے، میرا منہ جل رہا ہے، جہنم کی ہیٹ، جہنم کی بھاپ اللہ میرے منہ کو جلا رہی ہے، اللہ ایک نیکی کر دے، ایک احسان کر دے، میرے چہرے کو پھیر کے دوسری سائڈ پہ کر دے۔ اللہ کہیں گے دوبارہ سوال تو نہیں کرو گے؟ نہیں اللہ میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ اب اس کی کمر چلنی شروع ہو گئی، چہرہ پھیر دیا گیا، اب اس کی کمر چلنی شروع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سامنے ایک درخت نظر آئے گا، بڑا خوبصورت درخت ہے، اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک چشمہ ہے، اس کو دور سے ہی کھڑے فیل ہو رہا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، بڑا مزیدار پانی ہے، اس درخت کی چھاؤں بڑی گھنی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کہے گا اللہ مجھے اس درخت کے سائے تلے بٹھا دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھ کے تھوڑا لطف اندوز ہو لوں، اور ساتھ میں جو پانی کا ایک چشمہ چل رہا ہے وہاں سے پانی پی کے میں اپنی پیاس بجھا لوں۔ اللہ اس کو اس کا وعدہ یاد کروائیں گے کہ تھوڑی دیر پہلے تو نے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ سوال نہیں کروں گا، اب کیا ہے؟ اللہ بس اس درخت کے نیچے بٹھا دے، اس چشمے کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پی لوں، درخت کے سائے میں بیٹھ جاؤں، دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ پکا وعدہ؟ پکا وعدہ جی، وعدہ ہو گیا۔
اللہ اس کو اس درخت کے نیچے بٹھا دیں گے. یہ وہاں پہ جائے گا, اس کے سائے سے لطف اندوز ہوگا, وہ پانی پیے گا, اپنے چہرے پہ لگائے گا, اس کو سکون آ جائے گا. تھوڑا وقت گزرے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آگے اس سے بھی خوبصورت درخت اور اس سے بھی خوبصورت ایک چشمہ نظر آئے گا. اب یہ اس کو دیکھے گا تو دل میں بولے یار جنت کی باتیں کریں تو یہ سارے سوتے ہیں. اس کے دل میں خیال آئے گا کہ یار کاش کہ میں اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤں. پھر سوال کرے گا, حالانکہ اللہ کو پتا ہے کہ میں جو چیزیں اس کو دکھا رہا ہوں نا یہ انسان ہے, اور انسان جس چیز کو دیکھتا ہے صبر نہیں کرتا. یہ رب نے دکھانے کے کچھ مقصد رکھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسرے درخت کو دیکھتا ہے, پھر سوال کر دیتا, اللہ اس کو پچھلا وعدہ یاد کرواتے ہیں, کہتا ہاں اللہ مجھے یاد ہے لیکن کیا کروں صبر نہیں ہو رہا, مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا دیں, اس چشمے کے پاس اس ندی کے پاس کر دیں تاکہ میں اس کا پانی پیوں, اس درخت کے سائے سے لطف اندوز ہو جاؤں. اے میرے بندے دوبارہ سوال تو نہیں کرو گے؟ نہیں دوبارہ سوال نہیں کروں گا. عقل شام نے فرمایا اللہ اس کو اس دوسرے درخت کے نیچے بٹھا دے گا. اب اس کے بعد ایک تیسرا درخت بھی ایسے ہی آتا ہے, دوسرے کے بعد تیسرے کے نیچے چلا گیا, وہاں پہ بیٹھا. اب سامنے اس کو جنت کا دروازہ نظر آ رہا ہے, سامنے جنت کا دروازہ نظر آ رہا ہے. کہے گا کہ اللہ جہنم سے نکالا, پہلے درخت کے نیچے بٹھایا, دوسرے درخت کے نیچے بٹھایا, تیسرے درخت کے نیچے بٹھایا, اے اللہ چلو جنت کے اندر نہ سے مجھے جنت کے دروازے پہ ہی بٹھا دے. اللہ اس کو پھر وہی وعدے یاد کروائیں گے, کہے گا ہاں اللہ مجھے یاد ہے لیکن بس اس کے بعد میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا. پکا وعدہ جی, پکا وعدہ. اور اللہ کو بھی پتا ہے کہ جو یہ دیکھ رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد یہ صبر نہیں کر پائے گا, جنت کے دروازے کے قریب کر دیا گیا. اب یہ جنت کی خوشبو کو, جنت میں بیٹھے ہوئے شہزادوں کو, نوابزادوں کو دیکھ رہا ہے, ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے, اور آخر میں اپنی زبان سے پتہ کیا کہتا ہے, اے اللہ تو نے مجھے جہنم سے نکالا, تجھے کسی کا ڈر تھا؟ کسی نے تجھے کوئی پوچھا؟ تو نے مجھے ایک درخت کے نیچے, دوسرے کے نیچے, تیسرے کے نیچے, جنت کے دروازے تک تو مجھے لے آیا, تجھے کسی کا کوئی ڈر خوف تھا؟ نہیں نا. تجھے کسی نے کچھ پوچھا؟ نہیں. اے اللہ تو اگر جہنم سے نکال کے مجھے جنت کے دروازے تک لا سکتا ہے تو ایک نیکی اور کر دے, مجھے جنت کا داخلے دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو سنایا صحابہ کرام کو, اور اتنی بات کرنے کے بعد کھل کے ہنسے, یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھیں مبارک صحابہ کرام کو نظر آئیں. اور اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی نے جب دوسرے تیسرے موقع پر یہی حدیث دوسرے لوگوں کو سنائی نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ بھی اس موقع پر تھوڑی دیر رکے اور مسکرائے. اور سوال کرنے والے نے سوال کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ فرمایا جب اس بندے نے یہ بات کی نا تو میرا رب بھی مسکرایا, میرا رب بھی مسکرایا. اور ایک حدیث کے الفاظ کہ بندے نے کہا اللہ تو مجھے جنت کا داخلہ دے دے, اللہ نے کہا جہاں تجھے جنت کا داخلہ دیا, اور صرف یہ جنت نہیں, جتنی 7 زمینیں ہیں, جتنے 7 آسمان ہیں, اس سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت میں نے تجھے عطا کر دی. یہ سب سے آخر میں جانے والا جنتی جس کا ایمان کمزور تھا, شیطان کے جھانسے میں آ کے گناہ کرتا رہا, نیکیاں کم تھیں, اپنے گناہوں کی سزا لے کے آہستہ آہستہ کرتے ہوئے یہ جنت میں داخل ہو گیا, جنت میں انٹر ہو گیا. اب رب نے اس اکیلے بندے کو سب سے آخر میں جانے والا جو جنتی ہے, اس کو رب نے 7 زمین اور 7 آسمان سے بڑی 10 گنا بڑی جنت رب نے اس کو عطا کی. اور رب نے جب کہا نا ہاں بھائی اتنی جنت تجھے دے رہا ہوں, کیا خوش ہے تو یہ بندہ آگے سے کہتا ہے اللہ کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ آپ تو رب العالمین ہیں, آپ تو رب العالمین ہیں, آپ بھلا کیا مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ تو اللہ نے اپنے بندے کے جب یہ جملے سنے کہ میں بندے سے مذاق کر رہا ہوں, تو اللہ احکم الحاکمین مسکرائے. نبی علیہ السلام نے بھی اس حدیث کو سناتے ہوئے اس موقع پر مسکرائے, اور صحابی اس روایت کو بیان کرنے والے وہ بھی جب دوسری تیسری جگہ پر انہوں نے اس حدیث کو سنایا وہ بھی مسکرائے. حضرات یہ وہ بندہ جو سب سے کم ایمان رکھنے والا, سب سے کم عمل رکھنے والا, اور سب سے اینڈ پہ یعنی کہ جس کو سب سے کم جنت ملے گی, تو اندازہ کیجیے کہ جس کو رب العالمین نے عالی شان محلات کا مالک بنانا ہے, وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ انسان کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی, انسان کبھی وہاں پہ اکتائے گا نہیں. ہاں اکتائے گا یہ بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو آغاز میں ہم نے سنی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جنتیوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا, ینادی مناد, ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا, ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا, اے جنتی شہزادو, اے جنتی نوابو, خوش ہو جاؤ, آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ ہمیشہ یہاں پہ زندہ رہو گے, ہمیشہ ہمیشہ یہاں پہ زندہ رہو گے.
وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَقْسَمُوا أَبَدًا، دنیا میں بڑے بڑے پیسے روپے والے، بڑی بڑی جائیدادوں والے بھی بیمار ہوتے دیکھیں، جو ارب پتی کھرب پتی ہوتے ہیں ان کو بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں، وہ علاج کراتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسا بیمار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ارب کھرب بھی لگا لیں وہ بیماری شفا میں کنورٹ نہیں ہوتی، پھر وہ اسی بیماری کے ساتھ مر جاتے ہیں۔ لیکن جنت کا داخلہ رب نے کیسا بنایا؟ فرمایا جنت میں داخل ہو گئے ہو ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ صحت مند تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، ہمیشہ جوان رہو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، اللہ احکم الحاکمین تمہیں جنت میں ہمیشہ خوشحال رکھے گا، کبھی تم اس جنت سے اکتاؤ گے نہیں۔ ہم اپنے گھروں کا محاسبہ کریں، ایک گھر میں رہ رہے ہوں سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد انسان کہتا ہے یار یہ دیوار پہ نا اب اس طرح کا پینٹ کر دینا چاہیے، پینٹ خراب ہو گیا ہے، یا میں نے دیکھا فلاں گھر میں اس طرح کا پینٹ ہوا ہے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے کمرے میں ڈرائنگ روم میں بیڈ روم میں اس طرح کا جو ہے نا وہ پینٹ کروا لیں۔ 2 سال بعد پھر چینج ہو گیا، 3 سال بعد 5 سال بعد پھر چینج ہو گیا، کیوں؟ اس میں انسان کسی نہ کسی چیز کو لے کے اکتا جاتا ہے، گھر اپنا ہے، پیسہ اپنا خرچ کیا لیکن اکتا جاتا ہے۔ جنت رب العالمین نے جو تحفے میں دینی ہے نا ایمان والوں کو، دعا کریں نا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین کہنے میں کنجوسی نہیں کرنی، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے رب العالمین ہمارے اعمال کو دیکھتے ہوئے اپنی رحمت سے اعلان کر دیں کہ ان بندوں سے جو ریاض الجنہ میں آج بیٹھ کے میرے ٹوٹے پھوٹے لفظ سن رہے ہیں، ہم سب کو رب العالمین اپنے نبی کی رفاقت میں جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مطیع اور فرما بردار بن کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کی باتیں کر رہے تھے، پچھلا جمعہ بھی اسی ٹاپک پر تھا، انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی جنت کی باتیں کریں گے اور ساتھ میں سیکھیں گے کہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں کرنا کیا پڑے گا۔ جنت میں جانے کے لیے پچھلے جمعے اور آج کے جمعے میں ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ ایمان اور ایمان کے بعد عمل صالح، ایمان اور عمل صالح یہ جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو بندہ جنت جیسی نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم سب کو زندہ رکھے دین اسلام پہ، موت حالت ایمان پہ، آخری وقت میں ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔